وہ گلاس وال کے سامنے کھڑی پچھلے چند ماہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سفید دوپٹہ ہوا سے ہلکا ہلکا اڑ رہا تھا، ہاتھوں میں سر چوڑیاں تھیں اور آنکھیں سوگوار تھیں، مگر حسن سے بھرپور ان آنکھوں میں بہت کچھ پوشیدہ تھا، جیسے کئی مناظر سامنے آنے کے لیے بےتاب ہوں۔ آپ مدثر سے ملے تھے؟ کیوں؟ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آپ کو برا لگا ہے؟ ہاں، مجھے برا لگا ہے۔ آپ کو اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اور کیا کہا آپ نے اس سے کہ میرا خیال رکھے؟ آپ کے چلے جانے کے بعد اتنا حوصلہ کہاں سے لایا راہیل؟ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ میں تمہارے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں نے بس اپنے جاننے کے بعد تمہیں محفوظ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تم کسی وجہ سے ویسی زندگی گزارو جیسی وہ چاہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی ویسے گزارو جیسے تمہارا دل چاہتا ہے۔ میں ویسی ہی زندگی گزار رہی ہوں جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے مجھے اڑنا سکھایا، میرے پر نہیں کاٹ سکتے آپ۔ مدثر تمہارے پر نہیں کاٹے گا۔ اگر میں نے تمہیں اڑنا سکھایا ہے تو وہ تمہیں آزادی کے ساتھ اڑنے میں مدد کرے گا۔ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ کوئی بھی مرد میرے لیے آپ سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی زندگی میں کسی اور کا تصور بھی نہیں رکھتی، کسی اور مرد کا تو رکھ ہی نہیں سکتی۔ میں نے اپنے سارے حق جس دن آپ کے حوالے کیے تھے اپنی زندگی کے ہر راستے کو ختم کر دیا تھا۔ غلط کیا تھا۔ زندگی میں سوچ کو روکنا نہیں چاہیے۔ وہ آگے بڑھ گیا ہے تو وہ اس کی پشت دیکھنے لگے۔ راہیل، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میں بھی تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز مجھ پر یوں نہ چلائیں۔ اسے جیسے بے ساختہ احساس ہوا، وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے ہزار میں لیتے ہوئے گلے لگا دیا۔ سوری، مجھے معاف کر دیں۔ اٹس اوکے۔ وہ اس کا سر بچوں کی طرح تھپکنے لگا۔ ہسپتال کی یہ دیواریں اسے کھا رہی تھی۔ پیپ پیپ کی آوازوں کے درمیان وہ دیوار کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ سامنے گھڑی کی سوئیاں وقت کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہی تھی۔ فاروق خان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا راہیل۔ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں جی نہ پاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ میرے سامنے کھڑے ہوں اور اگلے ہی لمحے میں نہ رہوں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہمیں تم بہت عزیز ہو۔ میں جانتا ہوں، میں سب کو بہت عزیز ہوں۔ بابا اور امی کا خیال رکھیے گا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں انہیں بہت تکلیفیں دی ہیں، مگر اس سب پر میرا کوئی بس نہیں تھا۔ میں انہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا، مگر دے نہ پایا۔ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ حیات کی جھلک اس کی آنکھوں میں لہرا گئی۔ مجھ سے وعدہ کریں آپ میری مریم کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ میں اسے کیا تکلیف دوں گا؟ وہ میری بیٹی ہے۔ آپ نے اسے بہت تکلیف دی ہے چچو۔ آپ نے اس کا صبر آزمایا ہے، اس کی سانسیں روکی ہیں۔ محبت میں اگر کوئی سانس روکے تو وہ آزماتا بھی ہے اور تکلیف میں بھی دیتا ہے۔ آپ نے اسے دونوں چیزیں دی ہیں۔ اگر میں مر جاؤں تو ایسی غلطی دوبارہ مت کیجیے گا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ میری آخری خواہش ہے۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا اور مدثر اندر داخل ہوا، جیسے وہ اسپتال میں داخل تھا۔ وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ مریم کو اس کی موجودگی کھٹکتی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی آخری گفتگو مریم کی شادی کی رات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب وہ پہلی بار اسپتال میں مل رہے تھے، مگر مریم نے اس کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ مدثر کے داخل ہونے پر فاروق خان نے اسے نظر انداز کیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مدثر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ راہیل مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اسی لمحے مریم بھی اندر آئی۔ وہ مدثر کو نظر انداز کرتی ہوئی راہیل کے پاس آئی اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، سرجری کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی۔ راہیل نے سرجری کا فیصلہ صرف اسی کے لیے کیا تھا، ورنہ وہ سرجری کروانا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی محبت کے لیے آخری موقع لینا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ مریم اس کا ہاتھ تھامے سر جھکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ راہیل سامنے بیٹھے مدثر کو دیکھ رہا تھا، جو دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بازو باندھے خاموش بیٹھا تھا۔ راہیل نے مریم کی بات محبت مدثر کے لیے دیکھی تھی، مگر آج دونوں کو یوں اجنبی بنے دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ کمرے کی خاموشی، گھڑی کی ٹک ٹک اور راہیل کی تیز ہوتی سانسیں ماحول کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اسے حیات نظر آئی۔ وہ مسکرایا۔ حیات نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اسے لینے آئی ہو۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ دل، دھڑکن اور محبت سب یاد آ گئے۔ وہ کبھی بھولی ہی کب تھی، وہ تو زندگی کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ تھی۔ حیات نے ہاتھ آگے بڑھایا تو راہیل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنی آخری سانسیں اس کے حوالے کر دی۔ تبھی اسے اپنا دوسرا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ مریم نے جو اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ لرزنے لگا، کیونکہ اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ہوا تیز ہو گئی، کھڑکی کے پردے لہرانے لگے۔ راہیل خان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کب سے کمرے میں بند ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس وقت گزرے گا، تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے۔ اسپتال کب جاؤ گی؟ دل نہیں کرتا امی، دل نہیں کرتا۔
ایسے نہیں چلے گا مریم، اپنے ساتھ ایسے مت کرو. وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسی زندگی گزارو. وہ کیا چاہتے تھے وہ تو بس میرے ساتھ جا چکے ہیں. اگر وہ ہوتے تو میں بالکل ویسی ہی رہتی جیسے وہ چاہتے تھے، مگر وہ نہیں ہے. اس لیے تم اس کی خواب توڑ دو گی. وہ چاہتا تھا کہ تم اپنا اسپتال چلاؤ، وہ بھی زیر تعمیر ہے، اسے تمہاری نگرانی کی ضرورت ہے. کسی چیز کو بھی میری ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے چلی جائیں، پلیز چلی جائیں. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنی سفید شال درست کرتی ہوئی مدثر کو دیکھ کر بولی. اس کی اس قدر بے رخی، بے نیازی اور اجنیت دیکھ کر مدثر کو دکھ ہوا. میں تمہارے لیے اجنبی تو نہیں ہوں، ہاں، مگر میں بہت فیصلے پر ہوں. راحیل کی باتوں کو دل سے نہ لگانا. بے شک اس کی آخری خواہش ہو کہ تم اور میں ایک ہو جائیں، مگر یہ میری خواہش نہیں رہی. میری ساری خواہشیں اور اجنبیت دیکھ کر مدثر کو دکھ ہوا. میں تمہارے لیے اجنبی تو نہیں، ہاں، مگر میں بہت فاصلے پر ہوں. راحیل کی باتوں کو دل سے نہ لگانا. بے شک اس کی آخری خواہش ہو کہ تم اور میں ایک ہو جائیں، مگر یہ میری خواہش نہیں رہی. میری ساری خواہشیں اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہو چکی ہیں. اب میں جیسی تمہارے سامنے کھڑی ہوں بالکل ویسی ہی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کوئی غیر شادی شدہ مرد ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گا جو اپنی زندگی ختم کر چکی ہو. غیر شادی شدہ؟ مدثر نے اس کے طنز کو فوراً سمجھ لیا. تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف سوچ کا مالک ہوں، یا میرے لیے سب کچھ اتنا اہم ہے؟ میرے لیے صرف تم اہم ہو، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوگی. میں یہاں کسی راحیل کی وجہ سے نہیں آیا، میں اپنی مریم کے لیے آیا ہوں، جس کی جان مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اگر آج تم زندہ ہو تو میں بھی زندہ ہوں، یہ یاد رکھنا. مریم نے نظریں چڑھا لی. ہوا ٹھنڈی تھی، سردیوں کی رات تھی اور چاند آسمان پر چمک رہا تھا. مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. میرے ساتھ چلو پلیز مریم، میری یہ تکلیف ختم کر دو. میں جانتی تھی تم یہی کہو گے، مگر میں یہ نہیں کر سکتی. وہ پلٹنے لگی تو مدثر نے کہا، تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، آباد رہو، کامیاب رہو. یہ کامیابی بھی تو تمہاری دی ہوئی ہے. اس نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا، میں آسٹریلیا اس لیے گیا تھا کیونکہ یہ تمہارا خواب تھا. تم چاہتی تھی کہ میں کامیاب بنوں، اور آج تم ہی مجھ سے منہ موڑ رہی ہو. مریم، میں تمہارا مدثر ہوں. میں جانتا ہوں زندگی نے ہمارے ساتھ بہت کھیل کھیلا ہے، مگر تم میرے ساتھ ایسا مت کرو. وہ ٹھٹک کر پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. میں جس قدر ٹوٹ چکی ہوں تم مجھے سمیٹ نہیں پاؤ گے، اور اگر میں تمہیں سمیٹ لوں تو؟ وہ خاموشی سے بولا، مجھے نہیں معلوم. بابا سے میرا ہاتھ مانگو، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کہاں دفنانا ہے. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی. مجھے کوئی اعتراض نہیں. فاروق خان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے. لے راحیل کی موت کا غم اب بھی ان کے دل میں تازہ تھا. انہوں نے اس کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تھا، اور وہ بوجھ آج بھی ان کے دل پر تھا. وہ تو مان گئے تھے، مگر مریم سختی کی کیفیت میں تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاروق خان اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو گئے. وہ اسٹڈی روم میں بیٹھے بار بار لائٹ آن اور آف کر رہے تھے کہ مریم اندر داخل ہوئی. کیا میں صحیح سن رہی ہوں؟ آپ نے مدثر کو ہاں کر دی ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو چاہتے تھے کہ میں راج کروں. آپ اسی لیے ہاں کی ہے کہ اس کا سٹیٹس بدل گیا ہے؟ اب وہ مجھے راج کروا سکتا ہے، یا اس لیے کہ آپ کی بیوہ بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ آپ کتنے مطلب پرست ہیں. فاروق خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو مریم خاموش ہو گئی. اسے اپنی سختی کا احساس ہوا. مت روئیں پلیز، آپ مت روئیں. وہ پلٹی تھی تو پیچھے یامین خان بھی کھڑی تھی، جن کی آنکھیں بھی نم تھی. وہ تیزی سے ان کے پاس آئی. امی، کیا ہوا؟ نیچے سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، تم نے سب کو کیوں روکا ہوا ہے؟ میں بات کرنا چاہتی ہوں. کس سے؟ مدثر سے. مگر نکاح سے پہلے کیا بات کرنی ہے؟ انہیں بلا دیں، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. چند لمحوں بعد مدثر اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید شلوار قمیص میں. وہ آج بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. مریم نے نظریں چڑھا لی. وہ خود بھی سفید رنگ کے ہلکے سے کامدار لباس میں ملبوس تھا. اس کی آنکھوں میں وہی سرخ چوڑیاں تھی جو راحیل اس کے لیے لایا کرتا تھا. کچھ ہوا ہے؟ مدثر نے پوچھا. بیٹھ جاؤ. نہیں، میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. مدثر. وہ خاموشی سے بیٹھ گئے. میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کر رہی ہوں. لڑکیاں حق مہر میں بہت کچھ لکھواتی ہیں، مگر میں صرف 2 چیزیں مانگنا چاہتی ہوں. مدثر مسکرائے. تو میری جان بھی مانگ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مریم بھی ہلکا سے مسکرائی. مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، مجھے تمہاری سانسیں چاہیے، میری تمہاری زندگی چاہیے. مدثر اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ محسوس کر کر مسکرا بھی نہیں سکا. بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ سرخ چوڑیاں اور سفید رنگ. مدثر کی آنکھوں میں سفال اتر آئے. تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مریم نے اپنے آگے ہاتھ بڑھائے. میں ایک انوکھی دلہن ہوں. میں جانتی ہوں کہ یہ سرخ چوڑیاں میں کبھی اپنی زندگی سے نہیں اتار سکتی. مجھے اپنے ہاتھوں میں ہمیشہ یہی سرخ چوڑیاں چاہیے، اور سفید رنگ کے علاوہ میں کوئی اور رنگ نہیں پہنوں گی. مجھے تم سے صرف یہی 2 چیزیں چاہیے اور کچھ نہیں. وہ یہ کہہ کر اٹھی اور پلٹ گئی، جیسے مزید کچھ سننا ہی نہ چاہتی ہو. مدثر نے محسوس کیا کہ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے. وہ خاموشی سے اٹھا اور کچھ کہے بغیر نیچے چلا گیا. مدثر نے گہرا سانس لیا. اس نے 2 عجیب شرطیں رکھی تھی، اور مدثر نے بغیر کسی اعتراض کے انہیں قبول کر لیا تھا.
مریم کی آنکھوں کے سامنے جیسے سب کچھ گھوم گیا. اب وہ ہال میں تھی اور یہی ہال اسے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں وہ کبھی شدت سے آنا چاہتی تھی. مدثر کمرے میں داخل ہوا تو مریم صوفے پہ بیٹھی کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا کو محسوس کر رہی تھی. مجھے وہ مسکرایا اور اپنی پگڑی اتار کر صوفے پہ رکھی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر ہوا. زندگی انہیں بہت دور لے آئی تھی, بہت زیادہ دور. میری طرف دیکھو. مریم پلٹی. دونوں کی نظریں ملی. کیا میں نے بہت زیادہ مانگ لیا؟ مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. مدثر ہنس پڑا. تم نے تو کچھ بھی زیادہ نہیں مانگا. وہ اس کی چوڑیوں سے بڑے ہاتھ تھام چکا تھا. تمہارے ہاتھوں میں یہ چوڑیاں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور سفید رنگ میں تو تم بہت ہی پیاری لگتی ہو. اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو میں تمہارے لیے بہت سی سرخ چوڑیاں لے آؤں گا, اور اگر سفید رنگ تمہارا پسندیدہ رنگ ہے تو میں تمہیں سفید کے ہر خوبصورت شیڈ میں دیکھنا چاہوں گا. جو تمہیں پسند ہو وہی مجھے بھی پسند ہے. شکریہ. مگر مریم کی آنکھوں میں وہ محبت نظر نہیں آئی جو کبھی مدثر کے لیے ہوا کرتی تھی. وہ آگے بڑھنے لگی تو مدثر نے اس کا ہاتھ تھام کر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا. وہ اس کے بالکل قریب تھی. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. تمہاری آنکھیں. مریم ہلکا سا مسکرائی. بدل گئی ہیں نا؟ اس لیے تو کہا تھا کہ میں تمہیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں دوں گی. نہیں, مجھے اس تکلیف سے بھی محبت ہے. اگلی صبح جب مریم کی آنکھ کھلی تو مدثر اس کے قریب سو رہا تھا. اسے کروٹ بدل کر اسے دیکھا. مدثر کی سرمائی آنکھیں بند تھیں. وہ دیر تک انہیں دیکھتی رہی. نہ جانے کیوں اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی. بچپن کی یادیں, اس کا خیال رکھنا, اس سے محبت کرنا, مریم کے لیے لڑ جانا, سب کچھ ایک ساتھ یاد آنے لگا. اس کے دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ اپنی سانسیں سنبھالتی ہوئی اٹھنے لگی کہ اچانک مدثر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا. وہ اس پر جھکنے پر مجبور ہو گئی. وہ اس کے بہت قریب تھا. کیا دیکھ رہی ہو؟ تم جاگ رہے تھے نا؟ ہاں, جاگ رہا تھا. میری بیوی مجھے دیکھ رہی تھی اس لیے میں نے اسے دیکھنے دیا, ڈسٹرب نہیں کیا. ویسے کیا دیکھ رہی تھی؟ تمہاری آنکھیں. وہ مسکرایا. مجھے یاد ہے تمہیں میری آنکھیں بہت پسند تھی نا. اب نہیں پسند. وہ آگے بڑھنے لگی تو مدثر نے اپنے حصار اس کے ارد گرد تنگ کر لیا اور خود اس پر جھک گیا. کیا کر رہے ہو؟ مریم کی سانسیں اٹک گئیں. کچھ نہیں, بس تمہارے قریب آ رہا ہوں, بہت قریب. کیا نہیں آ سکتا؟ آ سکتے ہو, تمہارا حق ہے, میں تمہاری بیوی ہوں. مدثر مسکرایا. تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم میری محبت ہو. مریم نے نفی میں سر ہلایا. میں تم سے محبت نہیں کرتی. مدثر اس کے ہونٹوں کے قریب جھکا ہی تھا کہ اس کی یہ بات سن کر رک گیا. کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتی. وہ نظر چڑھاتے ہوئے بولی. ایک بار پھر کرو. میں تم سے محبت نہیں کرتی. اس بار اسے قدرے مضبوط لہجے میں کہا. وہ اٹھنے لگی مگر مدثر نے اسے جانے نہ دیا. میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پرو دی. مجھے چھوڑو. نہیں چھوڑوں گا. میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو. مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے. میں تم سے. اس کی آواز رک گئی. آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. ہاں بولو, میں سن رہا ہوں. محبت نہیں کرتی. یہ کہتے ہی اسے نظریں جھکا لی. اس کی سانسیں تیز چلنے لگی. مدثر ہلکا سا مسکرایا. اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کے مریم کی گردن پہ گرے. مریم بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی. تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے اپنی پیشانی اس کی گردن سے لگا دی. ٹھیک ہے, میں یہ بھی برداشت کر لوں گا. اگر تم واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتی تو میری محبت ہی کافی ہے. میں سب سہ لوں گا. مریم, اگر یہی میرا نصیب ہے تو بھی قبول ہے, مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں. وہ اس کی رخسار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا. تو مجھ سے محبت کرتی ہو اور بے حد کرتی ہو. میں تمہیں یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا. کس سے ثابت کرو گے؟ دیکھتی جاؤ. تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں, اگر چاہو تو یہی سمجھ لو. مریم نے آہستہ سے کہا. محبت چیلنج نہیں ہوتی, احساسات چیلنج نہیں ہوتے. جو اپنا ہو اسے جیتنا نہیں چاہتا, وہ پہلے ہی اپنا ہوتا ہے. مدثر مسکرائے. میں تو صرف تمہاری آنکھوں پہ بندھی ہوئی یہ پٹی ہٹانا چاہتا ہوں. مریم نے گہری سانس لیا اور وہاں سے اٹھ کر بڑھ گئی. مدثر چھت کو خاموشی سے دیکھتا رہ گیا. مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے یہ گھر دوبارہ خرید لیا ہے کیونکہ یہ ہماری یادیں بستی ہیں, اسی تمہیں یہاں لایا ہیں. اسے سامنے جھولے کی طرف اشارہ کیا. یہ جھولا یاد ہے؟ مریم نے اس کی طرف دیکھا. تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں یہاں نہیں بیٹھنا چاہتی. مدثر نرم لہجے میں بولا. یہ جھولا میں نے صرف تمہارے لیے بنوایا ہے. مریم خاموش ہو گئی. پلیز مریم بیٹھ جاؤ. وہ بے دہلی سے جھولے پر بیٹھ گئی. مدثر نے آہستہ آہستہ جھولا جھولنا شروع کر دیا. ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی. چند لمحوں بعد مریم کو محسوس ہوا جیسے اس کے وجود میں سکون اتر رہا ہو. وہ بے اختیار مسکرا دی. بچپن کی بے شمار یادیں ایک ایک کر کے ذہن میں آنے لگی. اسے یاد آیا کہ وہ اسی جھولے کے لیے مدثر سے کتنی ضد کیا کرتی تھی اور مدثر نے صرف اس کی خوشی کے لیے یہ جھولا بنوا دیا تھا. یاد ہے میں نے تم سے اس جھولے کے لیے کتنی لڑتی تھی؟ مدثر ہنس پڑا. ہاں, سب یاد ہے. اور جب یہ بن گیا تو تم کتنی خوش ہوئی تھی.
انکل مجھے منع کرتے تھے مگر میں پھر بھی آ جاتی تھی۔ مریم ہنس دی۔ ہاں، امی کو سب معلوم ہوتا تھا، وہ خود مجھے چھوڑنے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ ہاں، آنٹی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ انکل کا نہیں معلوم، مدثر نے مصنوعی ناراضی سے کہا تو مریم پھر ہنس پڑی۔ پاپا تو ہمیشہ ہم دونوں سے لڑتے تھے۔ ہاں، کیونکہ ہم دونوں بہت شرارتی تھے۔ نہیں، ساری شرارتیں تمہاری ہوتی تھی، میں تو بیچاری بے وجہ پھنس جاتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ ہلانے لگی جیسے بچپن کی بے طرح یادیں باتیں کر رہی ہوں۔ مدثر بھی ہنس رہا تھا۔ اچانک مریم کا چہرہ بدل گیا، وہ فوراً جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس مجھے یہاں سے لے چلو نا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ مدثر فوراً اس کے قریب آیا۔ یہاں تمہیں سانس لینے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنے بازوؤں پہ اسے لے لیا۔ مریم نے بھی بے اختیار خود کو اس کے حصار میں سمٹ لیا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ مدثر کے وجود کی خوشبو اس کی سانسوں میں سکون بھر رہی تھی۔ وہ خود کو اس حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اس حصار میں نہ کوئی جبر تھا، نہ دباؤ، صرف محبت تھی، احترام تھا اور تحفظ تھا۔ مدثر اسے بچوں کی طرح دلاسے دے رہا تھا۔ مریم جانتی تھی کہ وہ پوری زندگی اس مرد کے ساتھ خود کو محسوس کر سکتی ہے جو بچپن سے اس کی معمولی سی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ پھر وہ اس کے اتنے بڑے زخم کو جانتے ہوئے اسے تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ چند ہی دنوں بعد ماریا کی شادی تھی اور مدثر اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گا۔ پھر اگر میرے بھائی کو کبھی تکلیف مت دینا، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم جانتی ہو۔ مریم نے نظریں جھکا لی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ماریا ہنس پڑی۔ پاگل، یہ تو میں جانتی ہوں، مگر میرے بھائی کا خیال رکھنا اور امی کا بھی، وہ بھی تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، آنٹی کی فکر نہ کریں، البتہ آپ کے بھائی کی ضمانت نہیں دیتی، انہیں تو بچپن کی طرح تنگ کرتی رہوں گی۔ ماریا ہنسنے لگی۔ یعنی پھر سے انہیں پریشان کرو گی؟ ہاں، یاد ہے جنگل والا واقعہ، کیسے انہوں نے ہمیں بچایا تھا؟ دونوں وہ یاد تازہ کر کے ہنسنے لگی۔ اوہ مائی گاڈ، کیا رات تھی! مدثر کو کتنا غصہ آیا تھا۔ ہاں، وہ تو آج تک نہیں بھول سکتا، پاگل سا ہو گیا تھا۔ آج بارات کی تقریب تھی۔ مریم پوسکی رنگ کے نفیس کام والے لہنگے میں مبلوس تھی جس پر ہلکا سنہری کام تھا۔ دوپٹے پر بھی باریک کڑھائی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ میک اپ کے نام پر صرف ہلکا سا آئی لائنر اور ہلکی لپسٹک تھی۔ ہمیشہ کی طرح سادگی پسند تھی۔ اس کے ہاتھوں میں آج بھی وہی سرخ چوڑیاں تھی۔ وہ پلٹی تو مدثر چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا۔ آج وہ واقعی معمول سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ چوڑیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ضرور ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور مسکرا دیا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اگر اس نے یہ رنگ کسی اور وجہ سے پہنا ہوتا تو شاید اسے کتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر یہ تو اس کی اپنی رکھی ہوئی شرط تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ آج تم واقعی بہت حسین لگ رہی ہو۔ مریم فوراً بولی، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ مدثر مسکرا دیا۔ تم مجھ سے ناراض رہتی ہو؟ نہیں، تم سے ناراض کیوں نہ ہوں گی؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ مدثر آہستہ سے بولا، ہاں میں ہوں ہی کیا جو تم مجھ سے ناراض رہو؟ دونوں کی نظریں ملی۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بس دل چاہتا ہے تم سے باتیں کرتا ہوں، مگر تم بہت کم بولنے لگی ہو۔ پہلے تو تم میرا سر کھایا کرتی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ اس کی پہلی بے اختیار ہنسی تھی۔ پہلے میں پاگل تھی نا، اب سمجھدار ہو گئی ہوں۔ مدثر بھی مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سمجھدار ہو؟ ہاں، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی تو مدثر ہنس پڑا۔ یہ پاگل کبھی سمجھدار نہیں ہو سکتی۔ ماریا کی رخصتی کے وقت وہ اپنے بھائی سے لپٹ کر بہت روئی تھی، پھر مریم سے بھی گلے مل کر بہت روئی۔ مریم بار بار مدثر کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بہن کی رخصتی پر بہت رویا تھا۔ رات کو وہ خاموشی سے بستر پہ لیٹا تھا۔ مریم جانتی تھی کہ آج وہ بہت پریشان ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ مدثر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ مریم مسلسل اس کی بات سے لاتی رہی۔ آج تم یہیں سو جاؤ، میں تمہاری گود میں۔ ہاں، میری گود میں، تمہیں سکون ملے گا، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ مدثر مسکرا دیا، حتیٰ کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی شرم بھی جھلکنے لگی۔ ہاں، سکون تو ضرور ملے گا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پرو دی۔ تم میرے ساتھ رہو گی تو سکون کیسے نہیں ملے گا؟ پھر اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مریم کے چہرے پہ اختیار سرخی پھیل گئی۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مدثر اٹھ کے اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ مریم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کے قریب آتا گیا۔ مدثر، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میں نے کہا تھا نا خاموش رہو۔ اس نے سائڈ لیمپ بند کر دیا۔ یوں لگا جیسے وہ اس سے محبت کا وہی احساس واپس دینا چاہتا ہو جو بچپن سے ان دونوں کے درمیان موجود تھا۔ یہ کوئی عام رفاقت نہیں تھی، یہ وہ رفاقت تھی جس کے خوابوں دونوں نے برسوں پہلے مل کر دیکھے تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے ہلکے سے لمس پر مریم جسے چونک گئی۔ وہ احساس اس کے لیے بالکل نہیں آتا۔ یہ کیسا احساس ہے؟ وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مدثر ہنس پڑا۔
پتہ نہیں، شاید جادوئی لمس۔ مریم کی آنکھیں احساس سے چمک اٹھیں۔ وہ نہایت نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چھو رہا تھا، اس کے بالوں کی لٹوں کو سنوار رہا تھا۔ مریم خود بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کس قدر اس کی طرف کھینچی جا رہی۔ وہ احساس اس نے پہلے کبھی نہیں جیا تھا۔ آج اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں کی محبت کتنی گہری تھی۔ اس کے لمس کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ خود پر بے اختیار کوئتی جا رہی تھی۔ اسے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کری۔ مدثر مسکرایا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ ٹکتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مریم نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مدثر کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اس نے اپنا سر اس کی گردن میں چھپا لیا اور گہرا سانس لیا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے بہت خاص تھی۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ اتنا خیال رکھتی ہو میرا، پھر پوچھ رہی ہو کہ میں ٹھیک ہوں؟ مدثر کہاں ہے؟ وہ تو صبح ہی دفتر چلا گیا تھا۔ آپ آج ہسپتال سے بہت جلدی آ گئی ہیں۔ ہاں، مریض کم تھے، اس لیے ہسپتال کا کام بھی دیکھنے چلی گئی تھی۔ آپ آگے ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری بچی، تم جا کر آرام کرو۔ آپ میرے آنے سے پہلے کھانا بنانے کی زحمت کیوں کرتی ہیں؟ میں آ کر بنا لیا کروں گی۔ مدثر تو ویسے بھی دیر سے آتا ہے، کوئی ضرورت نہیں تم دونوں کو اتنا کام کرتے ہوئے۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھ کر کیا کروں؟ اتنے سارے ملازم ہیں، گھر کا سارا کام وہ کر لیتے ہیں۔ اگر کھانا بھی نہ بناؤں تو سارا دن بور ہو جاؤں گی۔ مریم مسکراتے، مگر اب تو آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ چھوڑو بھی، میں ابھی اتنی بری نہیں ہوئی۔ مریم ہنس پڑی۔ اسی وقت مدثر گھر میں داخل ہوا۔ دونوں کو مسکراتے ہوئے باتیں کرتے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ آنکھیں بھر کر سلام کیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں امی۔ وہ ترچھی نظروں سے مریم کو دیکھنے لگا۔ آج اس کے چہرے پہ عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ گیا اور اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مریم نے بھی نظریں چرا لی۔ گزشتہ رات کا اثر دونوں کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ محبت نہیں تھی تو پھر کیا تھی؟ یہ شرم، یہ گھبراہٹ، یہ خاموشی آخر کس چیز کا نام تھی؟ وہ تو بچپن سے ہی دوسرے کے عاشق تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ مدثر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سے 2 وعدے لیے تھے، بھول گئے؟ یہ سیاہ رنگ ہے اور میں سیاہ نہیں پہنوں گی۔ مگر کیوں؟ بس نہیں پہن سکتی۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بولی۔ مدثر خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مریم کو فوراً اپنی سختی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، مگر میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ٹھیک ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو انہیں آگ لگا دو۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے مڑ گیا۔ مدثر پلیز مجھے مجبور مت کرو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، میں نے کہا نا اگر نہیں پہنا تو جلا دو۔ وہ جانے لگا تو مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یوں ناراض ہو کر جا رہی ہیں؟ وہ پلٹا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مدثر نے نرمی سے اسے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ میں ناراض ہو کر نہیں جا رہا ہے، میرا تم پر ایسا کوئی حق نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہسپتال کا کام دیکھنے آیا تھا۔ کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ تمہارا کام نہیں اور صرف تمہارا بھی نہیں، میں زندہ ہوں اور یہ ساری ذمہ داریاں میں سنبھالوں گا۔ تم اپنا کلینک کو مریضوں پر توجہ دو، جب تک ہسپتال مکمل نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری میری ہے۔ میں نے کہا نا یہ تمہارا کام نہیں، مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مدثر بے اختیار بول اٹھا، تم کیا چاہتی ہو کہ ہم یہاں بھی لڑیں؟ مریم چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اب تک گزشتہ دن کی لڑائی نہیں بھولی تھی۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں، مگر لگتا ہے تم چاہتی کہ میں دوبارہ ناراض ہو جاؤں۔ اسے گہرا سانس لیا۔ یہاں سے چلی جاؤ، جب تک ہسپتال مکمل نہیں ہو جاتا دوبارہ یہاں مت آنا۔ اس سارے خرچے کی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گا۔ مدثر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پھر میں کس کے لیے ہوں؟ یہ راہیل کا خواب تھا، چچا کا خواب تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ بات ختم۔ نہیں، کیونکہ یہ راہیل کا خواب تھا اور اسے مجھے پورا کرنا ہے۔ مدثر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، راہیل کون ہے مریم؟ بتاؤ، وہ کون تھا؟ وہ میرے شوہر تھے، اور میں کیا ہوں؟ مریم خاموش ہو گئی۔ اس کا سر جھک گیا۔ مدثر نے دھیرے سے کہا، کل میں نے تمہیں ایک بات یاد دلائی تھی کہ میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، اور اس سے صرف کا فرق تمہیں سمجھنا ہوگا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ ڈرائیور کو اشارہ کیا اور خود گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی شاید واقعی اس کی سانسیں روک دینا چاہتی تھی۔ وزیر تعمیر اسپتال کی عمارت کو دیر تک دیتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ چیک ہے۔ کس چیز کا؟ اسپتال کے اخراجات کا۔ تم چاہتی ہو میں یہ چیک پھاڑ دوں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تم یہ چیک نہیں پھاڑ سکتے۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہے؟ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، مگر جو راہیل کا تھا وہ تمہارا نہیں۔ مدثر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم چاہتی ہو کہ یہ ہسپتال راہیل کے پیسوں سے بنے، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ یہ اس کا خواب تھا۔ مدثر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اور کیا تمہیں کامیاب دیکھنا میرا خواب نہیں ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ تم ڈاکٹر بنو؟
مریم کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی کئی منظر گھوم کے اسے یاد آیا کہ MBBS کرنا کا خواب سب سے پہلے مدثر نے اس کے دل میں جگایا تھا. وہی یامین خان کے سامنے کھڑا ہوا تھا, وہی فاروق خان کو منا کر لایا تھا, اور وہی ہر قدم پر اس کے لیے لڑا تھا. اور آج مدثر کی آواز بھر گئی. تم بار بار میری توہین کیوں کر رہی ہو؟ بات پیسوں کی نہیں, احساسات کی ہے. میری ہر خوشی, ہر احساس تمہاری ہر کامیابی سے جڑا ہوا ہے. اسے گہرا سانس لیا. میں نہیں چاہتا کہ تم میری موجودگی میں میری بیوی ہر کام اکیلے کرے. اگر میں مر جاؤں تب جو چاہے کر لینا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. رات کو دونوں ایک ہی بستر پہ لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے. کمرے میں گہرا سناٹا تھا. مدثر نے آہستہ سے کہا, میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو. مریم نے دھیرے سے جواب دیا, اور میں بھی جانتی ہوں کہ تم جاگ رہے ہو. سوری, مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹس اوکے. مدثر کی آواز میں اداسی تھی. میں جانتا ہوں تمہارے لیے راحیل کیا ہے, یا شاید اب بھی کیا ہے, اور میں کیا ہوں. اتنے مہینوں میں مجھے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے. وہ بہت مایوسی سے بول رہا تھا. مریم اس کی طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی. کیسے اندازہ ہوا؟ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی. مدثر بھی اس کی طرف کروٹ لیٹ چکا تھا. اب مجھے یہی لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو. میں کیا کہتی ہوں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا. کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی. پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا, یا شاید اب نہیں کرتی. اس نے اب نہیں پر خاص زور ڈالا. مریم کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا. میں نہیں جانتی میں کتنا برا ہوں, نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ میرا قصور کیا ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ شاید یہی میرا نصیب ہے جو ہمیشہ مجھے تم سے دور کرتا آیا ہے. اسے گہرا سانس لیا اور کروٹ بدلنے لگا. مریم فوراً اس کے قریب آ گئی اور اسے روک لیا. ایسا مت کرو, بات ایسی نہیں ہے. تم مجھے بہت عزیز ہو. مدثر ہلکا سا مسکرایا. میں چاہتا ہوں میں تمہیں عزیز ہو, آخر کیوں نہ ہوں. بس تم مجھ سے محبت نہیں کرتی. اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے. یہ کہہ کر اس نے نرمی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور دوسری طرف منہ موڑ لیا. مریم خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. کھڑکیوں سے آتی ہوئی پردوں کو ہوا اڑا رہی تھی. اسے بے اختیار اپنا ہاتھ دل پہ رکھا. اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. پھر اس نے پلٹ کر مدثر کو دیکھا. اس کا چھونا, اس کا قریب آنا, اس کے وجود کی خوشبو, یہ سب بار بار اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کی برسوں پرانی محبت ہے. یہ احساس اب مریم کی جان لینے لگا تھا. ڈاکٹر, آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ڈاکٹر مسکرا دی. مبارک ہو مسز مدثر, آپ ماں بننے والی ہیں. یہ سنتے ہی مریم کے چہرے پہ بے اختیار خوشی بکھر گئی. آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ بالکل سچ. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مریم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے ساس کے سامنے جا بیٹھی. کیا ہوا میری بچی, اتنی اداس کیوں ہو؟ مدثر ابھی تک گھر نہیں آئے. نہیں, آ جائیں گے. پھر وہ مسکرا کے بولی, تم دونوں کی پھر لڑائی ہوئی ہے؟ بچپن میں بھی تم دونوں ایسے ہی لڑتے تھے. کبھی کبھی 2 ہفتے بات نہیں کرتے تھے, پھر ہمیں بیچ میں آ کر صلح کروانی پڑتی تھی. مریم ہنس پڑی. بچپن کی بے شمار یادیں ایک ساتھ لوٹ آئیں. امی اب وہ نہیں, دل سے امی ہی کہتی تھی. ہاں بولو میری جان. مریم کی آنکھیں نم ہو گئی. میں ماں بننے والی ہوں, مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ بات مدثر کو کیسے بتاؤں. اس کی آواز رند گئی. ماشاء اللہ, یامین بیگم خوشی سے کھل اٹھی. اتنی بڑی خوشخبری اور تم یوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو. انہوں نے مریم کو گلے لگا لیا. تم نے تو مجھے جینے کی نئی وجہ دی تھی. وہ خوشی سے اس کی نظر اتارنے لگی اور گھر کے ملازموں میں خوشی کے پیسے تقسیم کرنے لگی. مریم نم آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھتی رہی. وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ اسے اتنے محبت کرنے والے لوگ ملے تھے. پھر بھی آخر اس کا دل آزاد کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ آخر کون سا دکھ تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے؟ وہ کافی دیر سے بستر پہ بیٹھی مدثر کا انتظار کر رہی تھی. رات کے جب وہ گھر آیا تو مریم فوراً اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. جان پوچھ کے کر رہے ہو نا؟ مدثر نے کوٹ اتارتے ہوئے حیرت سے پوچھا. میں نے کیا کیا ہے؟ صبح سے تم نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا. مدثر نے سنجیدگی سے جواب دیا. تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں تمہیں بار بار فون کرنا پسند نہیں, اس لیے نہیں کیا ہے. یعنی میں منع کر دوں تو تم واقعی وہ کام نہیں کرو گے؟ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہاں. نہیں, میں ایسا نہیں چاہتی. تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے بتا دو, میں وہی کروں گا. اس کے لہجے میں تکین تھی. کہاں سے آ رہے ہو؟ اسپتال سے. وہاں کام تھا. مریم مسکرا دی. مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو پھر بھی اتنی رکی باتیں کرتے ہو. مدثر ہنس پڑا. بیگم صاحبہ, مزاج تو آپ کے بڑے نازک ہیں. محبت تو صرف میں ہی کرتا ہوں اور یہ میرا مسئلہ ہے. اب سمجھ گیا ہوں. آگے بڑھنے لگا. مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. مدثر پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا. مریم خاموشی سے اس کی کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھتی رہی. پر اس کے ہاتھ کو اب سر کیوں جھکا رہے؟ اور میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. مدثر کے ہاتھ ہلکے سے کام کے پھیرے. تم باپ بننے والے ہو. سچ کہہ رہے ہو؟ وہ آہستہ آہستہ سے اپنے قریب لانے لگا. سچ. اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی. دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانی تھی. میری آنکھوں میں دیکھو. مدثر دھیمی آواز میں بولا. مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں باپ بننے والا ہوں؟ اس نے بچوں جیسی معصومیت سے دوبارہ پوچھا. ہاں, تم باپ بننے والے ہو. مدثر بے اختیار خوشی سے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھوم گیا اور اس کی پیشانی چوم لی. تو یہ بات تھی, اسی لیے صبح سے منہ بنا ہوا تھا اور میرا انتظار کر رہی تھی. وہ ہنس پڑی. شکایت کیوں نہیں کرتی؟ اپنا حق کیوں نہیں جتاتی؟ مریم شرما گئی مگر اپنے جذبات پھر بھی چھپانے کی کوشش کرتی رہی.
مدثر نے اسے آہستہ سے نیچے اتارا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، یہ فاصلے ختم کر دو، یہ صرف ختم کر دو، ہمارے درمیان اس کی کوئی جگہ نہیں، تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، یہی سچ ہے، اور جو ہمارے درمیان ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اسے ضائع مت کرو، ہماری محبت کو یوں برباد مت کرو۔ اس نے التجا بھری آواز میں کہا، بس ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کہہ دو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہارا مدثر ہوں، تم جانتی ہو نا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے اسے سکون دینے کی کوشش کرتا رہا۔ مریم نے آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ تمہاری محبت کبھی نہیں بدلتی۔ مریم نے نظریں جھکا لی، مدثر نے نرمی سے اس کے بازو تھام لیے۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو، کیوں مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ آخر کار مریم کا آواز بلند ہو، کیونکہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ وہ پھوٹ پڑی، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم ایک ایسی عورت کی حقدار ہو جو صرف تمہاری ہوتی، صرف تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ راحیل صاحب، مدثر قبر کے پاس بیٹھا تھا، قبر پر پھول بکھرے ہوئے تھے، وہ خاموشی سے اسے باتیں کر رہا تھا۔ آپ سے اتنی محبت دی، آپ نے اس کو اتنی محبت دی کہ شاید وہ میری محبت ہی بھول گئی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہسنے لگے۔ دوست، وہ میری محبت ہے، مجھے وہ واپس چاہیے، کہہ کر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ کبھی کبھی اپنے والد کی قبر پر آتا تھا اور بے اختیار راحیل کی قبر پہ بھی چلا جاتا تھا۔ یہ چوڑیاں میرے لیے لایا ہوں؟ ہاں، تمہیں صرف چوڑیاں پسند ہیں نا، اسی لیے لایا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں خود پہن لوں گی۔ مریم نے خاموشی سے اسے اپنا آگے ہاتھ کر دیا۔ مدثر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے اس کی ہاتھوں کی پرانی یادیں آہستہ سے اتاری، پھر نہایت محبت احتیاط سے نئی چوڑیاں پہنانے لگا۔ اور اس بیگ میں کیا ہے؟ کپڑے، تم جانتی ہو، تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے وہی لایا جو تم پہنو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی تم میری لائی ہوئی چیزیں پھینک دو۔ مریم نے فوراً کہا، میں کچھ نہیں پھینکتی۔ مدثر نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، پتہ نہیں، آگ تو نہیں لگا دیتی نا، تم نے خود ہی تو کہا تھا میں پہلے پاگل تھی، اب سمجھدار ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سمجھدار ہو؟ ہاں، مجھے لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی، وہ ہنس پڑا، یہ پاگل کبھی سمجھدار نہیں ہو سکتی۔